بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیم شیکسپیئر کے پلے اوتھیلو کے آج ہم 4th ایکٹ کے بارے میں بات کریں گے، اس کی سمری اور اس کا کریٹیکل انالیسز انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ جو اسٹڈی میٹیریل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے 5/12/2019 کے نام سے اوتھیلو اس کا ٹائٹل ہے، اس کے پیج نمبر 24 پہ ہیں۔ بات کرتے ہیں پہلے سین پہ، پہلے سین کی سمری کو دیکھتے ہیں ہم کہ اوتھیلو کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یاگو یہ کہتا ہے کہ کیسیو نے اس چیز کا اعتراف کر لیا ہے کہ اس نے ڈیسٹیمونا کے ساتھ جو ہے وہ سیکس کیا ہے۔ یہ ریویلیشن جو ہے اوتھیلو کے لیے کافی ہے، یعنی کہ اس نے اسے بتایا اوتھیلو کو کہ کیسیو اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ناجائز ڈیسٹیمونا کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اور یہ چیز اس کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے، وہ انکوہیرنٹ ہو جاتا ہے، فینٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، اس کی عجیب سی حالت ہو جاتی ہے۔ تو جب کیسیو آتا ہے تو یاگو یہ کلیم کرتا ہے کہ اوتھیلو کو شاید مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے اور he has had seizures before، سو بجائے اس کے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے، ٹھیک ہے، تو وہ جب they must let the fit take its course، بجائے اس کے کہ اس کا وہ کیا جائے، اس کا علاج کیا جاتا، اس کو کیور کیا جاتا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو دورہ پڑنے دیا جائے، دورہ پڑے گا تو دورہ ختم ہوگا، وہ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ انوالو ہے، تو وہ چیز اس کو پریشان کر دیتی ہے، اس کو جھٹکے سے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاگو جو ہے وہ کیسیو کو بھیجتا ہے کہ وہاں سے اسے بھیج دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بعد میں آنا۔ اوتھیلو جب اپنا جو ہے وہ کانشیسنیس ریگین کرتا ہے تو پھر وہ اپنے بارے میں بات کرتا ہے ایز ون امنگ مینی cuckolds، بٹ یاگو ٹیلز him to hide and observe Cassio who is returning، اسے بتاتا ہے کہ تم انتظار کرو، اسے کہتا ہے کہ چھپ کے دیکھو اور آبزرو کرو کیسیو کو جو واپس آ رہا ہے۔ یاگو اسے کہتا ہے کہ وہ کیسیو کو ان amorous adventure سے نکالے گا، draws out to tell of his amorous adventures، he will draw Cassio out to tell of his amorous adventures with Desdemona، کہ وہ اس کو نکالے گا، اس کے مطلب یہ جو اس کے تعلقات ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ دیکھو اس نے صرف ایک بات کی، ڈیسڈیمونا کے بارے میں بات کی، اس کے کریکٹر کے اوپر بات کی، تو بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرتا، اس نے فوراً اس کی بات پہ اعتبار کر لیا اور اس نے ری ایکٹ بھی کر دیا، اس نے اپنے اوپر اس بات کو لے لیا۔ تو ساتھ میں اس نے بتا دیا کہ کیسیو تو بھائی اس حد تک آگے جا چکا ہے۔ اوتھیلو جب ڈرا کر دیتا ہے too emotionally involved to understand that Iago is manipulating him، and Iago talks with Cassio about Bianca، اس سے بیانکا کے بارے میں بات کرتا ہے، وہ ڈیسڈیمونا کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ اوتھیلو جو ہے اس کی مسکراہٹیں، اس کے لافٹر دیکھتا ہے، لیکن وہ اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹیل سنتا ہے، believes he is joking about how my Desdemona loves him۔ دیکھیں کیسے وہ پلان کرتا ہے نا، کیسے پلاٹ کرتا ہے، اپنی جو سازش ہے وہ کیسے پلاٹ کرتا ہے کہ جب اوتھیلو کو صرف اتنا کہتا ہے کہ تم چھپ کے دیکھو، میں اس سے ساری باتیں اگلواؤں گا کہ وہ جو اس کے تعلقات ہیں ڈیسڈیمونا کے ساتھ، اس کے بارے میں مجھے سارا یہ بتائے گا، تم صرف چھپ کے دیکھو۔ تو جب اوتھیلو چھپ کے دیکھتا ہے تو وہ اس وقت بجائے اس کے کہ اس سے ڈیسڈیمونا کے بارے میں بات کرتا، وہ اس کی محبوبہ بیانکا کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو جب وہ بیانکا کے بارے میں بات کرتا ہے الٹیمیٹلی اس نے خوشی یا ظاہر کرنا ہے، مسکرانا ہی ہے۔ اوتھیلو کے ذہن میں کیا بات ڈالی گئی کہ وہ ڈیسڈیمونا کے بارے میں بات کر رہا ہے، جبکہ وہ بات کس کے بارے میں کر رہا ہے؟ بیانکا کے بارے میں۔ تو وہ فاصلے سے، قریبی فاصلے سے چھپ کے اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، تو اوتھیلو یہ دیکھتا ہے کہ وہ مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، باقی اس کو کسی چیز کا نہیں پتا ہوتا کہ وہ، لیکن اسے ایسے لگتا ہے وہ مذاق کر رہا ہے، اور وہ کتنا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کتنا زیادہ وہ ڈیسڈیمونا سے پیار کرتا ہے۔ اس کے بعد بیانکا خود اندر آتی ہے اور اس کے پاس ڈیسڈیمونا کا رومال بھی ہوتا ہے جو کہ وہ کیسیو کی طرف پھینک دیتی ہے۔ تو کیسیو کی مسٹریس کے پاس وہ جب اپنی وائف کا جو ہے نا وہ رومال دیکھتی ہے، آرکولر پروف ہی ساٹ، تو یہ ایک بڑا کلیئر ثبوت اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ شیکسپیئر نے انسیڈنٹ کو دوبارہ استعمال کیا، رول آف چانس انسیڈنٹ کو اپلائی کرتے ہوئے یہ چیز دکھائی کہ ایک ایسے موقع پہ
بیان کا آتی ہے کہ جب وہ اوتھیلو پہلے سے ان دونوں کو بیٹھ کے ایاگو اور اس کو کیسیو کی بات چیت کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پہ جب وہ رومال کے ساتھ آتی ہے تو وہ ایک ثبوت بن جاتا ہے اس کے لیے کہ یہ تو بھائی ادھر ایسے ہی پہنچا ہوگا۔ اب وہ کنونس ہو چکا ہے کہ ڈیسٹیمونا اس کے ساتھ جو ہے وہ انفائڈل ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ وہ بے وفائی کر رہی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اب اسے دونوں کو قتل کرنا پڑے گا، اسی رات وہ کیسیو اور ڈیسٹیمونا کو اسے قتل کرنا ہوگا۔ تو یہ ایونٹ دیکھنے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ وہ حسد کی جو آگ اس نے اس کے وجود کے اندر اس نے کوئی چنگاری صرف لگائی تھی، وہ آگ کتنی بھڑک چکی ہے، اور وہ شکوک و شبہات نے اب وہ ایک تناور درخت کی جگہ لے لیا، اور اب وہ زہر جو ہے وہ اوتھیلو کے رگوں پہ میں سرایت کر چکا ہے۔ تو بات کرتے ہیں انالیسس پہ کہ اسی کے انالیسس پہ کہ ایاگو جو ہے، جب انالیسس پہ بات کروں پیج نمبر 24 پہ جو فورسٹ سین ایکٹ 4 کا جو اس کا انالیسس دیا اس پہ ڈسکشن کر رہا ہوں۔ ایاگو پریٹینڈ کرتا ہے ٹو ری ایشور اوتھیلو، لیکن دراصل وہ اس کے زخموں پہ نمک پاشی کر رہا ہے۔ بظاہر وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اس کو حوصلہ دے رہا ہو۔ اس کی کنورسیشن جو ہے وہ ہپوکریٹیکل ایکٹ سے بھری ہوئی ہے، اور کیا ان کے اندر بیٹریل ہے یا نہیں ہے، لیکن اسے اوتھیلو یہ محسوس کرتا ہے کہ سب کچھ ڈیسٹیمونا اور کیسیو کے درمیان میں سب کچھ ہوا ہے، اور یہ وارم اپ ٹو دا ٹاپک دیٹ ایاگو ڈسکورڈ کین موسٹ ایزیلی راؤز اوتھیلوز پیشنس دا ہینکرچیف۔ یہ اس ٹاپک کے لیے وارم اپ ہے نا، کہ وہ جو اوتھیلو کے رومال کی جو بات ہے وہ ساری کی کیسے ایاگو استعمال کرتا ہے۔ اوتھیلو جو اپنی سوچ میں جو ہے assumes it is a symbol for his wife's honor, but Iago plays at thinking it is only handkerchief. Being hers, she may, I think, bestow on any man. He repeats again the word handkerchief and Othello cries out. کہتے وہ تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی کا جسٹ ایک کپڑے کا ایک پیس ہے، اس میں کون سی بات ہے، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے اس کی کیا اہمیت ہوگی، لیکن وہ اس کو بڑے طریقے کے ساتھ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ ایاگو اپنے کارڈ بڑی صفائی کے ساتھ اپنے پتے کھیلتا ہے، اپنے کارڈ وہ پھینکتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے سے سوچا ہوا ہے کہ اس نے کس طرح ان کو تباہ کرنا ہے، کس طرح اس نے ایک ایک سے اپنا بدلہ لینا ہے۔ انالیسس کی ہیڈنگ کی سیکنڈ پیراگراف کو دیکھتے ہیں کہ ایاگو دیکھ سکتا ہے کہ اوتھیلو جو ہے ابھی وہ پاگل پن کے ایج پہ پہنچ چکا ہے، انتہا پہ پہنچ چکا ہے، ہی از ایٹ دا ایج آف میڈنس، اور اب اس کے لیے کوئی اور رستہ نہیں ہے کہ just how far to push him، کہ there is no way he can judge just how far to push him considering his unexpectedly violent previous reaction۔ ایاگو جو ہے وہ اس موقع پہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اس حالت میں جب اس کے دماغ کی حالت ہو چکی ہے۔ ہم نے بات کی کہ اس کو پاگل پن کے دورے پڑنا شروع ہو گیا، پاگل ہو چکا ہے جب اس کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، لہذا وہ مزید اس کو ڈائریکٹ کہانی اس کو بتانا شروع، ایک اور جھوٹ اس کے سامنے بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ایک طرف رومال سامنے آیا تو وہیں اس نے دوسرا جھوٹ بھی بول دیا کہ کیسیو نے خود یہ بات اسے بتائی تھی کہ اس کے ڈیسٹیمونا کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ ایاگو دوبارہ جو ہے وہ ایزیٹیشن کی ٹیکنیک استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ چاہتے ہوئے بتاتا ہے کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، گھبراتے ہوئے، تو forcing Othello himself to say that what Iago would have him think. Iago the liar comes back to the word lie when telling his untruth, so that the word lie echoes with double meaning through their conversation, lacerating Othello with the thoughts of two illicit lovers and at the same time accusing Iago for his abuse of the truth. تو lie کو بھی ڈبل سینس میں استعمال کیا گیا۔ خیر، آپ کو یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کس طرح ایاگو جو اپنے پلان کی طرف آگے آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے، اور وہ اسی نقصان کی طرف وہ لے کے جا رہا ہے اوتھیلو کو جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ تھرڈ پیراگراف میں دیکھتے ہیں ابھی اوتھیلو کے حالات اس طرح ہو چکے ہیں، جب اس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، پٹی، اوور سٹریسڈ ہے، انکانشیس ہو چکا ہے، مرگی کے دورے پڑنے شروع ہیں، تکلیف میں ہے، فینٹ ہو چکا ہے وہ، ٹھیک ہے۔
تو کیسیو جو ہے وہ سجسٹ ربنگ اوتھیلو اباؤٹ دا ٹیمپلز بٹ ایاگو کاملی ویٹس فار ہم ٹو ریگین کانشیسنس. فورتھ پیراگراف ہے انالیسس کا کہ ایاگو جو کیسیو وہاں پہ بھی مشورہ کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرے نا. جب اس کو مرگی کے دوڑے پڑتے ہیں, اس کی حالت خراب ہوتی ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو وہ اسے منع کر دیتا ہے کہ ایسا نہیں کرو, کہ الیپٹک سیزیئر کا ویٹ کرو. الیپٹک سیزیئر ہے, ٹھیک ہے, باؤٹس آف میڈنس ہے, اور یہ سٹوری ایاگو کی اپنی ہے. In case Othello should later say something that Cassio finds strange. کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. اس سچویشن میں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا, وہ اس کو اسی لیے بھیجتا ہے وہاں سے کہ یہ یہاں سے چلا جائے. اگر یہ نہیں جائے گا تو کوئی ایسی بات وہ کرے گا جو کیسیو کو اسٹرینج لگے گی, اور کیسیو وہاں پہ بول پڑے گا. وہ نہیں چاہتا کہ کیسیو کو اپنی صفائی کا موقع ملے یا ڈیسڈیمونا کو اپنی صفائی کا موقع ملے. اور اوتھیلو بھی دونوں سے صفائی لینا نہیں چاہتا. اگر وہ بول پڑتا, اوتھیلو کچھ بول پڑتا اس حالت میں, اور کیسے اس کو کچھ جواب دے دیتا, کوئی بات بتا دیتا, تو ایاگو کا سارا پلان ناکام ہو جانا تھا. تو جب ایاگو جو اوتھیلو کو یہ بات کہتا ہے کہ تم چھپ کے دیکھو, واچ ہم ٹاک ود کیسیو, کہ تم دیکھو صرف اور مجھے دیکھو میں کیسیو سے کیا بات کر رہا ہوں. تو اوتھیلو جو ہے وہ who had led armies into battles now reduced to crouching behind something listening to a conversation he cannot well hear. ٹھیک ہے, تو وہ آدمی جو کہ جس نے فوجوں کو لیڈ کیا تھا, اب اس کی حالت یہ چکی ہے کہ اب وہ چھپ کے چیزوں کو سنے گا, جاسوسی کرے گا, اور ایسی کنورسیشن کو وہ سن رہا ہے جس کو وہ سن نہیں پاتا. وہ امیجن کرتا ہے کہ کیسیو جو ہے نا, اور کیسیو اور اس کی بیوی جب اس کے اوپر ہنس رہے ہیں, ایاگو وہاں پہ بہت بڑا رسک لیتا ہے ود ہز مینوور. ٹھیک ہے, ہی ہیز نو وے آف کنٹرولنگ کمپلیٹلی وٹ کیسیو مائٹ سے اور ہاؤ مچ اوتھیلو ایکوریٹلی ہیئرز. اس کے اوپر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, کیسیو کیا کہے گا اور کیا وہ سنے گا, اوتھیلو کیا چھپ کے سنے گا. لیکن وہ اس کو لاف اور جوک کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. بیانکا کے بارے میں وہ لاف اینڈ جوک وہ کرتا ہے, اس کے بارے میں وہ باتیں کرتا ہے. تو اسے اوتھیلو کو ایسا لگتا ہے کہ یہ باتیں ڈیسڈیمونا کے بارے میں ہو رہی ہیں. ٹرسٹنگ اوتھیلوز مائنڈ ول ٹرن وٹ ہی سیز انٹو ایویڈنس. ثبوت اس کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں. سو بائی چانس اسی موقع پہ چانس کا ایلیمنٹ استعمال کیا شیکسپیئر نے, کہ بائی چانس بیانکا جو ہے وہ آتی ہے اور اس کے پاس وہ اسٹرابری اسپاٹڈ ہینڈکرچیف اس کے پاس ہے, اور وہ اس کے berates Cassio for asking her to copy the token of his new love. Othello recognizes the handkerchief and all considerations are forgotten. تو یہاں دیکھیں وہ ہینکرچیف اس کے سامنے آ جاتا ہے, اور وہ ایک ثبوت اس کے سامنے پیش ہو جاتا ہے, جس سے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ مسئلہ واقعی ایسا ہے. اب اس کے ہاتھ میں ہینکرچیف ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. اوتھیلو کو ڈائریکٹلی, یعنی کہ 25 پیج پہ پہنچ چکا ہوں, اوتھیلو کو ڈائریکٹلی پوائنٹ مل جاتا ہے کہ ہاؤ شیل آئی مرڈر ہم ایاگو, ادروائز اوتھیلو swears also to kill his wife this night. He curses and weeps over her at the same time, mingling love and murder. سچویشن کیسی بن چکی ہے, وہ قسم اٹھاتا ہے کہ وہ اپنی وائف کو اور اس کو دونوں کو اسی رات قتل کرے گا, اور روتا بھی اپنی وائف پہ روتا بھی ہے کہ محبت اور خون دونوں چیزیں آ جائیں. For she shall not live, no, my heart is turned to stone, کہ میرا دل پتھر ہو چکا ہے. Innocent Desdemona, ٹھیک ہے, اور آنیسٹ ایاگو. انوسینٹ ڈیسڈیمونا سے کسی بھی موقع پہ صفائی پیش کرنے کا جب وہ موقع اس کو نہیں دیا گیا, جبکہ آنیسٹ ایاگو نے اپنا ایک ایک پتا بڑی مہارت کے ساتھ کھیلا. یہ ایک دوسرا موقع ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے نا, سوان کرتا ہے. نیکسٹ پیراگراف میں پیج نمبر 25 پر سیکنڈ پیراگراف بنتا ہے کہ اوتھیلو سیکنڈ ٹائم جو ہے نا یہ حلف اٹھاتا ہے, وعدہ کرتا ہے, عہد کرتا ہے کہ وہ دونوں کو قتل کرے گا. لیکن اس کی جو محبت کی جو کنٹینیوٹی ہے, beside revenge unnerves Iago, who needs to push Othello to a definite unallied commitment to murder. کہ ساتھ ساتھ وہ جو اس کی محبت کی سچویشن ہے, کہ جس محبت کا وہ مارا ہوا اوتھیلو, اس سے اس کو ڈر لگتا ہے, گھبراتا ہے, اس کو unnerve کرتی ہے یہ چیز ایاگو کو, کہیں یہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹ جائے. تو وہ اس کو مجبور کرتا ہے, اپنی کمٹمنٹ کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے. ایاگو جو اوتھیلو کو پرومپٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے پرسنل آنر کو کنسیڈر کرے گا. If you be so fond over his inquiry, give up patent to a friend. For if it touches not you, it comes near nobody. The idea of giving his wife permission to take lovers so enrages Othello that he cries, I will chop her into messes. Surely the most savage of all his threats, and one he later regrets. تو یہاں دیکھیں کہ وہ آہستہ آہستہ اوتھیلو ایاگو اپنا کام کرتا ہوا جا رہا ہے.
غور کیجئے کس طرح وہ ایک سیٹن لائک کریکٹر نظر آتا ہے، پکا شیطان نظر آتا ہے. شیکسپیئر شیطان کو ایاگو کی صورت میں دکھاتا ہے کہ شیطان کس طرح انسانوں کی زندگیوں میں زہر گھولتا ہے اور کیسے نفرتیں پیدا کرتا ہے، کیسے سسپیشنز اور ڈاؤٹس کریٹ کرتا ہے، اور اسی کی بیس پہ جو معصوم لوگ ہیں وہ کتنے بڑے بڑے اور کتنے خطرناک فیصلے کرتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف جو کہ تھرڈ پیراگراف ہے پیج نمبر 25 پہ، اسٹل اوتھیلو یہ جانتا ہے کہ دا پل آف لو اینڈ آس فار پوائزن سو دیٹ he might kill her at a distance, but he sees justice in Iago's idea of strangling her in a bed, imagining that she had dishonored that bed, کہ وہ اسے اس بیڈ پہ مارا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو پھر یعنی کہ وہ پہلے وہ زہر کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کو زہر دے کے مارے گا، فاصلے سے مارے گا، لیکن کہتے ہیں اسی بیڈ پہ مارا جائے جس بیڈ پہ سارا کچھ اس نے کیا. دوبارہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ایاگو نے کیسیو کو کل کرنا ہے، اوتھیلو ڈیسٹیمونا کو مارے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دونوں مل کے فیصلہ کرتے ہیں. اب یہاں کس حالت تک اوتھیلو اس کے اوپر اعتبار کرتا ہے کہ اسے کہتا ہے تم کیسیو کو قتل کرو، میں اس کو قتل کرتا ہوں. ایاگو نے گڈ لک کا فائدہ اٹھایا، گڈ آرگنائزیشن ٹو اچیو آلموسٹ کمپلیٹ پاور اوور اوتھیلو. اس نے اس کے اوپر پوری پاور ایکسرسائز کر دی، طاقت کا استعمال کر رہا ہے، کس طریقے سے وہ اس کو بالکل بڑی کامیابی کے ساتھ، بڑی مہارت کے ساتھ وہ اس کو بہکا رہا ہے. نیکسٹ پیراگراف جو کہ اس پیج پہ فورتھ پیراگراف بنتا ہے کہ لوڈوویکو جو کہ ڈیسٹیمونا کا کزن ہے، وہ وینس سے ابھی واپس ہے اور اس کے پاس اوتھیلو کے لیے خط ہے. Expecting to see a happy newly married couple, Lodovico finds they can hardly speak to each other. وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ایک جو ہے وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے والا نو بیاتا جوڑا وہاں پہ ہوگا، لیکن وہاں دیکھتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بڑے مشکل سے کوئی بات بھی کرتے ہیں. اوتھیلو اپنی وائف کو اسٹرائک کرتا ہے، calling her devil. Lodovico is shocked, but whatever he might say would only make things worse. اس کو جو ہے وہ ایک وہ شوق لگتا ہے لوڈوویکو کو، جب وہ اس وائف کو ڈیول کہہ کے بلاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میں کچھ بھی بولوں گا تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے. سو اوتھیلو اور ڈیسٹیمونا جو ایک پرسنل میٹر میں انوالو ہیں ٹو دا ایکسکلوژن آف ادرز. اوتھیلو از fraud by a matter of internal conflict that excludes his wife. سو آؤٹ سائڈ سے یہ میڈنس لگتی ہے. لوڈوویکو جو ہے وہ اس حالت پہ، اس تبدیلی پہ امیزڈ ہے کہ who's the noble Moor, whose solid virtue, the short of accident, nor dart of chance. تو وہ بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے بدل گئے، یہ ایک دم ابھی تو ان کی شادی ہوئی ہے اور ایک دم یہ ایک دوسرے سے اتنی نفرت کیوں کر رہے ہیں. آخری پیراگراف ہے پہلے ایکٹ 4 کے پہلے سین کے انالیسس کا. ایاگو یہ جانتا ہے کہ اوتھیلو جو ہے اس کو has been ordered back to Venus and Cassio has been made commander in Cyprus. So he knows the murder must be done immediately. ایاگو کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اوتھیلو جو ہے وہ اس کو وینس واپس بلا لیا گیا ہے اور سائپرس کی کمانڈ کیسیو کو دے دی گئی ہے. اور اب وہ جانتا ہے کہ یہ قتل جو ہے جتنا جلدی ممکن ہو، یہ بلڈ شیڈ جلد از جلد ہونا چاہیے، ورنہ ادروائز اس کا سارا پلان فیل بھی ہو جائے گا اور اس کے بارے میں پتہ چل جائے. تو یہیں پہ وہ لوڈوویکو ایک اشارہ دیتا ہے، ایاگو اشارہ دیتا ہے کہ اوتھیلو کو غور سے دیکھو، اور لوڈوویکو کے اندر جب ایک سسپیشن کریٹ کرتا ہے، انکریزنگ سسپیشن دیٹ اوتھیلو از گوئنگ بیڈ، کہ اوتھیلو پاگل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر ایک کو وہ استعمال کرتا ہے. یہاں پہ اس نے اس کو بھی لوڈوویکو کو بھی اس نے معاف نہیں کیا. یہ تھا ہمارا پہلا ایکٹ، فورتھ ایکٹ کا پہلا سین جس پہ میں نے بات کی. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آگے ہم بات کرتے ہیں فورتھ ایکٹ کے سیکنڈ سین کی جانب بڑھتے ہوئے چلیں گے. اس کی سمری پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے پیج نمبر 25 پہ. ایکٹ 4 سین 2 کی ہیڈنگ کے نیچے اس کی سمری دی ہوئی ہے. تو اوتھیلو جو ہے وہ ایمیلیا سے ڈیسٹیمونا کے بارے میں پوچھتا ہے، تو وہ اسے ایشور کرتی ہے کہ اس کوئی بھی ایسی اموڈسٹ بات
ڈیسٹیمونا اور کیسیو کے درمیان نہیں ہوئی، یعنی کوئی بھی ایسا غلط تعلقات ان کے درمیان قائم نہیں ہوئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اوتھیلو جو ہے اتنے بجائے اس کے وہ اپنے سسپیشنز کو ختم کرتا، بلکہ وہ اس بات پہ یقین رکھتا کہ ڈیسٹیمونا اتنی چالاک ہے کہ اس نے ایون اپنی اس میڈ کو بھی دھوکہ دینے میں دھوکہ دے دیا، کامیابی سے دھوکہ دیا. اوتھیلو پرائیویٹ میں ڈیسٹیمونا سے بات کرتا ہے اور اسے جو ہے وہ دھمکی دیتا ہے ٹو بینش ہر، کالنگ ہر وار اینڈ سم چارجز دیٹ شی امیڈیٹلی ڈینائز. اس کے پر الزامات لگاتا ہے کہ اس نے کہ وہ جو ہے اس نے اس میٹریمونیل بانڈ میں اس نے دھوکہ دیا ہے، تو وہ سارے چارجز ڈینائی کر دیتی ہے. امیلیا آتی ہے اور اوتھیلو چلا جاتا ہے. سیکنڈ پیراگراف ہے. Exhausted, Desdemona knows that she is being punished, but she does not know what for. ٹھیک ہے. ڈیسٹیمونا کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو سزا دی جا رہی ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ آتی اس کو کہ کس بات پہ سزا دے رہی ہے. امیلیا کو شک ہوتا ہے کہ کسی ولن نے اوتھیلو کو اس کی وائف کے خلاف کر دیا ہے اور اس کے اندر جیلسی جو ہے وہ اسٹر اپ کر دی، اس کے اندر حسد پیدا کر دیا، نفرت کریٹ کر دیا. تو جب ڈیسٹیمونا جب وہ ایاگو کی ایڈوائس کے بارے میں بات کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ صرف اسٹیٹ کا بزنس ہے جس کی وجہ سے اوتھیلو جو ہے وہ پریشان ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ملکی حالات کی وجہ سے وہ پریشان ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو بندہ خود اس کے دماغ میں زہر گھول رہا ہے اس نے کیا بات کی کہ اٹ از اونلی دا بزنس آف دا اسٹیٹ دیٹ میکس اوتھیلو اینگری، کہ اسٹیٹ کے جو حالات ہیں، جنگ کے حالات کی وجہ سے وہ اس طرح پریشان نظر آ رہا ہے، ان حالات نے اس کے اوپر ہی اثر کیا ہوا. تو بعد میں ایاگو کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے روڈریگو کنفیس کرتا ہے کہ he has had enough for his romantic quest and plans to withdraw. Iago makes a bold move, linking his two plots together, ٹھیک ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے اپنے رومانٹک کویسٹ اور پلانس کو withdraw کرنے کے لیے. تو وہ ایک اور بولڈ موو لیتا ہے، دو پلاٹس کو اکٹھا لنک کرتا ہے. وہ یعنی کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ روڈریگو کو تیار کرتا ہے کہ وہ کیسیو کو قتل کرے. Explaining that Cassio's death will prevent Othello being sent elsewhere, therefore keep Desdemona in Cyprus. Rodrigo allows him to be persuaded. کہ وہ اسے کیا کہتا ہے کہ کیسیو کو قتل کر دو، اس سے کیا ہوگا کہ کیسیو کی موت یا اس کی وجہ سے اوتھیلو کہیں نہیں جا سکے گا. جب اوتھیلو نہیں جائے گا تو ڈیسڈیمونا نہیں جائے گی، یعنی کہ تمہاری روڈریگو کی محبوبہ ادھر ہی ہوگی، تو روڈریگو کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ وہ ادھر رہے. اگر کیسیو نہیں ہوگا ادھر، اگر اوتھیلو کیسیو کو کمانڈر چھوڑ کے جا رہا ہے تو پھر وہ نہیں جا سکے گا. روڈریگو جو ہے وہ خود ہی یعنی کہ اس کے جال میں پھنس جاتا ہے، اس کی باتوں میں آ جاتا ہے کہ اگر کیسیو نہیں ہوگا، اوتھیلو یہاں پہ کمانڈر ہوگا تو ڈیسڈیمونا بھی ادھر ہوگی، تو اس کو موقع ملے گا، وہ اپنے رومانٹک کویسٹ اور پلانس کو جو وہ امپلیمنٹ کر سکے گا. تو سیکنڈ سین کے انالیسس پہ بات کرتے ہیں. فورتھ ایکٹ کا سیکنڈ سین ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، پیج نمبر 25 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف یہ بنتا ہے کہ اوتھیلو جو ہے اب اوتھیلو جو ہے وہ he is reduced to questioning his wife's maid Emilia, looking for evidence of Desdemona's infidelity. کہ وہ امیلیا سے بات چیت کرتا ہے، اس سے جو وہ اس کی بے وفائی کے ثبوت مانگتا ہے، ڈھونڈ رہا. اس نے آلریڈی اس کو جج بھی کر لیا، اس کو کنڈیم بھی کر لیا، لیکن ابھی تک وہ ایویڈنس ڈھونڈ رہا ہے تاکہ وہ خود کو جو ہے وہ مطمئن کر سکے کہ جو سٹینڈ وہ لے رہا ہے، جو فیصلہ وہ کرنے جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ ٹھیک ہے. سو یہ سیٹسفیکٹری کسی بھی انویسٹیگیٹر کے لیے سیٹسفیکٹری فریم آف مائنڈ نہیں ہے. It is certainly not an acceptable frame of mind for a military commander responsible for law and order in a colony. نہ ہی انویسٹیگیٹر کے لیے اور نہ ہی ملٹری کمانڈر کے لیے یہ سیٹسفیکٹری فریم آف مائنڈ ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات یا اس طرح کے فیصلے کریں. کسی حد تک اوتھیلو واقعی پاگل ہو چکا ہے اور وہ اس obsession میں اتنا پھنسا ہوا ہے کہ وہ ہارڈلی باقی چیزوں کو کنسیڈر کرتا ہے.
یعنی کہ اس جیلس اور حسد کی آگ میں وہ اتنا وہ جل کے بھسم ہو چکا ہے کہ اب اس کو کچھ اور نظر نہیں آتا. پیج نمبر 25 پہ آخری پیراگراف ہے کہ ایمیلیا جو اوتھیلو کو اشور کرتی ہے، اس چیز پہ یقین دلاتی ہے کہ ڈیسڈیمونا جو ہے وہ اس کے معاملے میں وفادار ہے، اور وہ اپنا اوپینین بھی اس کو جو ہے وہ اس کے بارے میں دیتی ہے کہ she speaks for the first time her theory that some villain is telling Othello's lies to turn against Desdemona. اس کو یہ بھی بتاتی ہے کہ کسی ولن نے جو ہے نا اس کو جھوٹ بتا کے جھوٹ موٹ باتیں بتا کے اوتھیلو کو ڈیسڈیمونا کے خلاف کر دیا. اب جو ہے اس سے آگے اسی تھیری کو وہ ایوری ٹائم وہ ریپیٹ کرتی ہے، ڈیولپ کرتی ہے کہ کسی نے اوتھیلو کے کان بھر دی ہیں، اس کو پٹیاں پڑھائی ہیں، گو کہ وہ کمپلیٹلی کریکٹ ہے. لیکن ایمیلیا جو ہے وہ ابھی تک اس بندے کو نہیں ڈھونڈ پاتی کہ جس نے یہ کام کیا. یعنی کہ اس کو بہت دیر سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ نے یہ کیا، لیکن ابھی تک اس کو ڈھونڈ نہیں پائے. سو کسی حد تک وہ اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ اس کا خاوند جو ایک آنیسٹ آدمی ہے، گو کہ اس کا مردوں کے معاملے میں جو اوپینین ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. اوتھیلو بجائے اس کے کہ وہ اپنی ایکوزیشن کو ریکنسیڈر کرے، وہ مزید ڈیسڈیمونا کے معاملے میں مزید بٹر سے بٹر ہوتا جا رہا ہے، مزید اس کے معاملے میں اس کے نفرت اس کے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہے. تو وہ اس کو ڈیسیپٹیو جو ہے بیسیکلی جج کرتا ہے کہ شی کین سن اینڈ پرے اینڈ کنونس ایوری ون، کہ وہ گناہ بھی کر سکتی ہے اور عبادت بھی کر سکتی ہے، کسی کو بھی کنونس کر سکتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی میڈ کو بھی اپنی انوسنس کا یقین دلا سکتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈیسڈیمونا بہت چالاک ہے. دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں کہ ایاگو کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ آنیسٹ ہے، جبکہ وہ کمپلیٹلی ڈس آنیسٹ اور ہپوکریٹ تھا. اور اس کے بارے میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی کلیور ہے، بڑی ڈسیپٹیو ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ انوسنٹ ہے. ٹھیک ہے. سو وہ اس آئیڈیا کو بڑے مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، کیونکہ اور اسی بیس پہ اس نے یہ مطلب اسی because by now he has built this idea into his view of himself. اس نے خود سے یہ آئیڈیا بنا لیا. ہم نے بات کی نا، مجھے رومال اس کے سامنے آیا، اس کی باتیں آہستہ آہستہ اس کے تو کان بھرے گے، اور یہ کان بھرنا دیکھنے کہاں سے کہاں لے کے انسان کو چلا جاتا ہے. اوتھیلو تنہائی میں جب ڈیسڈیمونا کے ساتھ انٹرویو کرتا ہے تو شیکسپیئر اس موقع پہ ہوپ اور ڈریڈ کو بیلنس کرتا ہے، انشورنگ ایموشنل انوالومنٹ. ڈیسڈیمونا یہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ وہ ایک ٹرو اور لائل وائف ہے، اور وہ اس کے چارجز کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بیسیکلی چارجز ایگزیجریٹڈ ہے. ایون فار اوتھیلو he believes he has had an affair with Cassio, but in his firm fevered mind and in that of many Shakespeare there is no difference between occasional adultery and full-time street prostitute. They all come under the heading of false women. ٹھیک ہے. یعنی کہ شیکسپیئر کے کریکٹرز کے اندر یہ سوچ پیدا اس نے دکھائی شیکسپیئر نے کہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کہ ایک ہے اوکیجنل اڈلٹیریئر اور دوسرا فل ٹائم اسٹریٹ پروسٹیٹیوٹ. دو اس نے عورتوں کی مثالیں دی، ایک جس نے غلطی کبھی کبھار گناہ کر دیا، بھولے سے کر دیا، اور ایک جو ہے جس کا بزنس ہی ہے. تو دونوں کے درمیان کے دونوں کو وہ ایک ہی مائنڈ سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ دونوں جو ہے فالس ویمن ہیں. تو پیج نمبر 26 پہ سیکنڈ پیراگراف جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ڈیسڈیمونا امیڈیٹلی اینڈ کمپلیٹلی ڈینائز دا ایکوزیشن. وہ یہ سارے کے سارے چارجز ان کو ریجیکٹ کرتی ہے، ان سے انکار کرتی ہے، اور وہ اپنے ہسبینڈ کے جبکہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ بٹرلی اس کانفیڈنس کے ساتھ بولتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس کی طرف پیسہ پھینکتا ہے کہ جیسے وہ کوئی پروسٹیٹیوٹ تھی، اور وہ چلا جاتا ہے. Having made accusation and been denied, he reacts with anger rather than reassessment. تو وہ جو اس نے الزامات لگائے تو اور وہ الزامات ڈیسڈیمونا نے ڈینائی کر دیے، تو اس وقت بجائے اس کے کہ وہ ری اسیسمنٹ کی طرف جاتا، وہ غصے میں وہ ریئیکٹ کرتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے. اس کو سوچنا چاہیے تھا بیسیکلی. جہاں پہ دیکھا جائے تو اوتھیلو کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے شاید اس کی بیوی جو وہ ٹھیک ہو، یہ سارے جو کچھ بول رہے ہیں وہ جھوٹ ہو. تو اگلا پیراگراف پیج نمبر 26 پہ جو کہ تھرڈ پیراگراف ہے اس پہ بات کروں گا
یہاں یہ بات دوبارہ ایک دفعہ پوچھوں گا کہ جو باتیں میں نے کی ابھی تک اس میں کوئی کوشچن کوئی چیز ایسی جو سمجھ نہ آئی ہو تو کائنڈلی مجھے بتا دیں. تو بات کر رہے ہیں ہم تھرڈ پیراگراف پہ کہ ڈیسٹیمونا کی جو ریئیکشن ہے اس کنفرنٹیشن پہ وہ بالکل اپوزٹ ہے. وہ ایمیلیا کو بتاتی ہے کہ وہ اس کو شی از ہاف اسلیپ ایدر ایز اے کنوینئنٹ لائی ٹو کیپ ہر پرائیویسی اور ایز این ایکسپریشن آف ایموشنل ایگزاشن. ایمیلیا جو ہے وہ بات چیت شروع کرتی ہے لیکن اس کی مسٹریس جو ہے وہ رونے کی اس کی کنڈیشن ہو جاتی ہے. وہ بول بھی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. دا ویڈنگ شیٹس are one of the major items in all brought up young women's set of household linen that she brings to her marriage. تو خیر یہ چیز دکھائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ ڈیسٹیمونا جو ہے وہ اپنے اس میرج بانڈ کو رینیو اور اسٹرینتھن کرنا چاہتی ہے اور ریمائنڈ کرتے تھے لوگوں کہ وہ اس کے ساتھ ہی ٹو ہیز دا ڈیوٹیز آف لو کہ وہ بھی اس کے ساتھ پیار کرتا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں اگلے پیراگراف کی طرف بڑھ گیا ہوں کہ یاگو بڑا محتاط ہے. وہ جاننا چاہتا ہے کہ wants to know basically. Iago is keen to hear how Othello has spoken to Desdemona but is disconcerted when she starts to weep. وہ اس سے یہ بات اگلوانا چاہتا ہے ڈیسٹیمونا سے کہ اوتھیلو نے اس کو کیا بتایا. تو وہ ڈسکنسرٹیڈ ہو جاتا ہے کہ جب وہ رونا شروع کر دیتے اسے کہتا ہے کہ نہ رو لاسٹ ڈے پرہیپس لائک مینی مین. وہ یہ کنسٹرو کرتا ہے یہ آئیڈیا لیتا ہے کہ نارملی جو رونے والی عورت ہے وہ پوٹینشیل ایموشنل مینوپولیٹر ہوتی ہے. یاگو جو ہے وہ انسٹنکٹیولی اپنے آپ کو ایسے موقع پہ نا اپنے آپ کو سیف گارڈز ہمسیلف اگینسٹ اینی پل ٹورڈ پیٹی اور مرسی. وہ جانتا ہے کہ جلد ہی اس کو اس کا خاموشہ قتل کر دے گا اور یہ غریب جو کہ سفر کر رہی ہے جلد ہی ختم ہو جائے گا. اسمال ٹربل ہے اس کے لیے تو بہت چھوٹی سی ٹربل ہے ابھی تو اس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے تو اس کو اس بارے میں علم ہے. دوسری طرف میں نے جیسے بات کی ہم نے سمری میں بھی پڑھا کہ نیکسٹ پیراگراف کی طرف پہنچ گیا ہوں کہ ایمیلیا جو ہے وہ اپنی تھیوری ڈیولپ کر رہی ہے اس بارے میں کہ کوئی جو ہے اوتھیلو کو کوئی پٹیاں پڑھا رہا ہے اوتھیلو کے دماغ میں کوئی زہر گھول رہا ہے. اس کو یہ شک ہو جاتا ہے ایمیلیا کو کہ کوئی ہے جو اس کو بتا رہا ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے ورنہ ایسی بات ہے نہیں ہے. اگر ایسی ہوتی تو پتہ چل جاتی. دوسری طرف یاگو جو ہے وہ بالکل وہ خاموش رہتا ہے اور وہ اسے بھی خاموش رہنے کے ہی جو ہے وہ خاموش رکھنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ خاموش اگر یہ بول پڑے گی بتا دے گی چلو کہ تمہیں کوئی پٹیاں پڑھا رہا ہے تو شاید یہ دوبارہ اس پیرائے پہ سوچنا شروع کر دیں. تو نیکسٹ پیراگراف ہے پیج نمبر 26 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف بنتا ہے یہ کہ روڈریگو آتا ہے اور وہ یاگو سے وہ جو ہے نا وہ اٹینشن مانگتا ہے اس کی توجہ مانگتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسے وہ ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دیتا ہے اور اسے وہی بات میں نے بتائی نا جیسے اسے کہتا ہے کہ بھائی ابھی یہ سچویشن ہے اور جو ہے نا وہی جیسے ہم نے سٹارٹ پہ بات کی کیونکہ اس نے اس سے بھی پیسے لیے ہوئے تھے ڈیسڈیمونا سے اس نے ملاقات اس کی بھی کروانی تھی. ہم نے جیسے بات کی کہ یہ پیسے بھی لیتا تھا یاگو پیسے بھی لیتا تھا تو یہاں اس کے لیے وہی پلان وہ تیار ہوا جس کی پہلے ہم نے بات کر بھی لی ڈسکس کر بھی لیا کہ تم کیسیو کو قتل کر دو کیسیو قتل ہو جائے گا تو یہ معاملات ہو جائیں گے. اوتھیلو یہاں پہ رک جائے گا اوتھیلو رکے گا تو ڈیسڈیمونا ادھر ہوگی تو اس کا یہ فائدہ ہوگا. خیر آخری پیراگراف کی طرف بڑھتا ہوں پیج نمبر 26 پہ. آخری پیراگراف کے آڈینس کے لیے اس پارٹ پہ نا یہ دکھایا جاتا ہے کہ کیسے وہ اس نے ایک ہر کردار کے اگینسٹ اس نے پلاٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر کردار کو جو اس کے سامنے آتا ہے نا جس چیز کو وہ استعمال کرنا چاہتا ہے بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اوتھیلو یاگو جو اس کو استعمال کرتا ہے. تو یہ تھا ہمارا دوسرا سین ایکٹ 4 کا جس کی ہم نے سمری بھی پڑھی اور ہم نے اس کا انالیسس بھی دیکھا. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی مزید آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن آتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جب آپ کسی ایکٹ کی کمپلیٹ سمری اور اس کا انالیسس ڈسکس کرتے ہیں جب وہ لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ضرور اس ڈرامہ کے اس ایکٹ کے اوپر جو آپ کو ویڈیو یوٹیوب پہ اویلیبل ہو آپ اس کو ضرور دیکھیں. اس کے دیکھنے سے بہت سے آئیڈیاز مزید آپ کے ذہن میں جو ہے وہ اثر کر جاتے ہیں آپ کو یاد رہیں گے اس طرح کیونکہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ جب آپ لکھیں گے آپ ضرور پھر چونکہ
ہر ایکٹ کے سین کو دیکھ رہے ہوں گے, آپ کو پتہ ہوگا سین میں کیا ہوا, تو آپ وہ ایونٹس اپنے پاس نوٹ کر کے چیزوں کو اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں. ولیم شیکسپیئر کے ڈرامے اوتھیلو کے ایکٹ 4 کے لاسٹ سین پہ بات کرنے جا رہا ہوں, پیج نمبر 27 پہ. ابھی ہم اس کی سمری پہ بات کریں گے. 27 پیج اسی سے سٹارٹ ہو رہا ہے میرے پاس کہ رات کے کھانے کے بعد اوتھیلو جو ہے وہ ڈیسٹیمونا کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے بیڈ کی طرف جائے, وہ اپنے بستر پہ جائے, اور اینڈ ٹو ڈسمس ہر اٹینڈنٹ, اپنی اٹینڈنٹ کو بھیج دے. ڈیسٹیمونا اور ایمیلیا سچویشن کو ڈسکس کرتے ہیں. ایمیلیا کو ایسے نظر آتا ہے کہ اس کی جو میرج شادی جو اوتھیلو کے ساتھ ہوئی وہ ایک غلطی تھی, لیکن ڈیسٹیمونا کو کسی بات پہ بھی ملال نہیں ہے, افسوس نہیں ہے. She has a premonition of death and requests Amelia, if she should die, to wrap her body in one of her wedding sheets which are now on the bed. ہم نے پہلے پچھلے میں بات کی ویڈنگ شیٹس کی بات کی, تو اس نے کہا کہ اگر وہ مر جاتی ہے وہ, تو وہ ایمیلیا سے کہتی ہے کہ وہ اس کی باڈی کو اس کی ویڈنگ شیٹس کے اندر ریپ کر دیں. ڈیسٹیمونا جب وہ ولو سانگ گاتی ہے, ریممبرنگ دا میڈ باربری ہوز لور وینٹ میڈ اینڈ abandoned her and she died singing this song. ولو سانگ اس وقت وہ گاتی ہے اور وہ ایک میڈ باربری کے بارے میں وہ یاد کرتی ہے جو کہ پاگل ہو گئی تھی, اور اس نے اینڈ abandoned her, ٹھیک ہے, abandoned her and she died singing this song. وہ یہ ولو سانگ بھی وہ گا رہی ہوتی ہے. تو اب یہاں دیکھیں اس سین کے اندر اس نے, یعنی کہ ابھی سچویشن ہمارے سامنے بڑی کلیئر ہوگی, اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ حالات ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے ایکٹ 4 کے تھرڈ سین پہ بات کر رہے تھے کہ وہ ویڈنگ سانگ, وہ ولو سانگ وہ گاتی ہے, ڈیسٹیمونا وہ گاتی ہے. تو ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں یہیں پہ, یعنی کہ انڈیکیشن اس کو مل جاتی ہے کہ ابھی کچھ ایسا ہونے والا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی کہ اس کی موت شاید وقوع پذیر ہونے والی ہے, اس کو اندازہ ہو جاتا ہے موت کا. انالیسس پہ بات کریں گے کہ ایمیلیا جو ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیز واقعی سیریسلی رانگ ہے, لیکن ڈیسٹیمونا کا جو مائنڈ ہے نا وہ دیٹ از پری آکوپائڈ ود دا پرابلم آف ہر ہسبینڈز لو. وہ اس کے حالات کچھ اور ہیں, انوسینٹ ہے. پیج نمبر 27 پہ انالیسس پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اس سے اتنا پیار کرتی ہے کہ وہ نہیں بتا سکتی کہ اس کا لو جو ہے وہ لوز ہو چکا ہے یا وہ ریکوریبل ہے. She is a vague premonition of death and requests of Amelia, if I do die before thee, prithee shroud me in one of those same sheets. Desdemona has reacted to this crisis with the passivity of despair and grief, as was a tradition of women abundant. ٹھیک ہے, اس پہ اس کو وہ جو مایوسی اس کو نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے حالات یہ ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کو اپنی محبت جو ہے وہ گم کر چکی ہے یا وہ ریکور ہو سکتی ہے. دوسری طرف اوتھیلو جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ڈیسٹیمونا کی محبت, اس کی جو ہے وہ وفا وہ لوز کر چکا ہے, اور وہ ایک طرف محبت لوز کرنے پہ حالات یہ ہیں کہ ڈسپیئر ہے, گریف ہے, سارو ہے, جو کہ جو وومن ابنڈنٹ ہو جاتی ہیں ان کا ٹریڈیشن ہے, ٹھیک ہے. محبت میں درمیان میں جب اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں, تو دوسری طرف مرد کے معاملے میں کیا دیکھا کہ وہ کیا سوچتا ہے کہ وائف کی جو محبت ہے یا اس کی بے وفائی, اس کی وجہ سے اس کا جو ریئیکشن ہے وہ اگریسو ہے, اور اگریشن کے ساتھ وہ وائلنس نظر آتی ہے, الزامات نظر آتے ہیں, پیشنز آف ایکوزیشنز اینڈ وائلنس. کہ ایک محبت ہے جس بانڈ پہ ڈیسٹیمونا اور اوتھیلو آپس میں جڑے ہوئے ہیں, اور جب اسے یہ شک پڑتا ہے کہ اس کی وائف جو اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے, اس دھوکے کی بیس پہ عورت کی سچویشن کیا ہے کہ وہاں پہ ڈسپیئر, گریف پیدا ہوتا ہے, اور اس کو کیا پیدا ہوتا ہے, اگریشن, ایکوزیشن اینڈ وائلنس. انالیسس کی ہیڈنگ کے نیچے سیکنڈ پیراگراف پیج نمبر 27 پہ ہوں. ڈیسٹیمونا جو ہے اپنی ماں کی میڈ کی سٹوری بتاتی ہے ہمیں, باربری کی, اور اس کی سیڈ فیٹ کی کہ وہ بھی کسی سے پیار کرتی تھی, اور
she loved proved mad and did forsake her. She had a song of willow song کے بعد وہی willow song وہ گاتی ہے نا. تو باربری جو وہ ڈیسٹیمونا کے لیے پیرالل ہے. اس کی ماں کی میڈ جو ہے نا از something like her mother's daughter, a girl under her mother's care and protection. وہ میڈ اس کے لیے ایسے جیسے اس کی ماں کی بیٹی ہے. وہ اس کو اپنے ایکول سمجھتی ہے، جیسے اس کے ساتھ ہوا ویسا اس کے ساتھ بھی ہوا. تو یہی ٹائم ہے جب اپنی ماں کے بارے میں بات کرتی ہے، اس کے ڈسٹنٹ پاسٹ کے بارے میں بات کرتی ہے کہ ایز اف شی ور ڈیڈ. ڈیسٹیمونا کی ماں جو ہے اس کورٹ شپ اور میرج کے معاملے میں کوئی رول پلے نہیں کرتی. یہیں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فوت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. So Desdemona speaks and acts as a woman alone and who takes full responsibility of her actions, her decisions. کہ ہمیں یہیں سے پتہ چلتا ہے نا. ڈیسٹیمونا باربری جو وہ دونوں اس ساروں میں اپنی ساروز میں تنہا نہیں ہے. محبت کی اس ناکامی میں دونوں تنہا نہیں ہیں، بلکہ دونوں جو ہے وہ اسٹرینجرز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. Barbary, the name means foreigner. Desdemona married a foreigner whom she called a barbarian. That is an uncivilized foreigner. Whom some called. ٹھیک ہے کہ اس نے باربری کا مطلب ہوتا ہے فارنر. تو یہاں ڈیسٹیمونا نے بھی ایک فارنر سے شادی کی جس کو کچھ لوگوں نے باربیرین کہا، انسیولائزڈ فارنر جس کو کہا گیا. یاگو اس میرج کو بیسیکلی دونوں کے درمیان ایرنگ باربیرین اینڈ سپر سٹل وینیٹین کہا کہ ان دونوں کے درمیان ایک ارینگ باربیرین ہے اور دوسرا سپر سٹل وینیٹین ہے. An opinion many Venetians would have held that and that Desdemona would have been well aware of. ٹھیک ہے کہ جو وہ لیتے ہیں نا کانسیپٹ لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ باربیرین ہے. جو بلیک افریقنز ہیں ان کے بارے میں یہی کانسیپٹ دیا جاتا ہے، انسیولائزڈ فارنر کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. تو خیر نیکسٹ پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں. ڈیسٹیمونا جو ہے وہ ولو سانگ آتی ہے اور اس انڈائریکٹ وے میں وہ اس پاسبلٹی کو بھی فیس کرتے کہ اوتھیلو از گوئنگ میڈ اینڈ ول ڈیسرٹ ہر اینڈ دیٹ شی میں ڈائی آف اے بروکن ہارٹ. کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بروکن ہارٹ کی وجہ سے ہی مر جائے. ولو سانگ جو ہے پرانا سانگ ہے جس میں بہت سے ورژن شیکسپیئر نے انکارپوریٹ کیے. اس کے اندر اسپیشل انٹرسٹ جو ہے وہ لائن 52 میں ہے جو کہ ہمارے وہ جس کی بات گشت سنائی دیتی ہے. اس کے علاوہ ڈیسٹیمونا کی تھاٹس 19 اور 20 میں دیکھی جاتی ہیں. تو یہاں وہی چیز ہے، وہ اس پاسٹ کو ساتھ میں جوڑا گیا، پاسٹ کے ساتھ کچھ چیزیں ریلیٹ کی گئی، دکھائی گئی کہ پاسٹ میں یہ واقعہ رونما ہوا اور اسی طرح یہاں پہ بھی اس نے دکھایا ہے شیکسپیئر نے. ٹھیک ہے. تو اگلے پیراگراف پہ پیج نمبر 27 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف پہ بات کروں گا. گو کہ یہ سین اس سین میں اس سارے سین کے اندر ایمیلیا جو ہے وہ ڈیسٹیمونا کو پرسکون کرنے کی، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ جانتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ کے پاس ہسبینڈ ہیاگو ہیز اس کو پتہ ہے کہ ہیاگو کے پاس وہ رومال ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ شی کوڈ ہیو ریویلڈ ٹو ڈیسٹیمونا بٹ ڈز ناٹ. اس سے بتا دینا چاہیے تھا ڈیسٹیمونا کو لیکن وہ نہیں بتاتی. ایمیلیا کی بھی یہاں پہ غلطی ہے. دیکھیں اس رومال کے معاملے میں کہ جو اس کو بتا دیتی کہ یاگور کے پاس ہے لیکن اس نے نہیں بتایا. ایمیلیا امید رکھتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس معاملے میں اس رومال کی وجہ سے، اور وہ سمجھتی ہے کہ اگر جو ہے کہیں پہ بھی ہینڈکرچیف سامنے آتا ہے تو وہ اپنے خاوند کو بچائے گی، الزامات سے بچائے گی. ایمیلیا بیک گراؤنڈ میں خاموش رکھے. A lady's maid should. When Othello demanded to see the handkerchief and Desdemona could not produce it. دیکھو کہ جب وہ نہیں تھا اس کے پاس، ایمیلیا وہاں پہ بتا دیتی. ایمیلیا نے نہیں بتایا، وہاں پہ رومال کا نہیں بتایا. تو یہاں ہر کریکٹر اس کی تباہی میں ڈیسٹیمونا کو نقصان پہنچانے میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے. باپ نے اپنا کردار ادا کیا، اس نے کیسیو نے بھی کسی حد تک اس کو بڑی جلدی تھی سفارش کروانے کی، روڈریگو نے بھی کیا اور ایمیلیا نے بھی کیا. باوجود ہے کہ ایمیلیا اچھی نظر آتی ہے ہمیں کیریکٹر وائز، لیکن اگر وہ وہاں پہ بول دیتی، بتا دیتی کہ یہ ہینڈکرچیف اس نے اٹھایا تھا اور اس کو دیا تھا، یاگو کو دیا تھا، تو شاید یہ شک یا اس طرح کی باتیں آگے نہ بڑھتی. اور جب ڈیسٹیمونا وہ نہیں پروڈیوس کر سکی تو وہ شک مزید پختہ ہو گیا. To speak now would seem too late, but to hide the information is not honest either. ٹھیک ہے، مطلب اچھا نہیں تھا، اس نے انفارمیشن چھپائی
اور چھپانے سے کیا نقصان ہوا آپ نے دیکھا، آپ نے آبزرو کیا. امیلیا اور ڈیسٹیمونا جو ہے وہ اس میرج اور فیڈیلٹی کے معاملے میں کلیئر کنٹراسٹ پیش کرتے ہیں. ڈیسٹیمونا رومانٹک ہے جس نے محبت کی خاطر شادی کی، محبت کی بنیاد پہ، اور وہ لائلٹی کو ویلیو کرتی ہے ایبسولوٹلی. جبکہ امیلیا has a practical intelligence and assesses each situation to decide whether which is the best course of action. کہ وہ ایک پریکٹیکل عورت ہے اور وہ ہر سچویشن کو اسیس کرتی ہے کہ پھر وہاں پہ پھر فیصلہ کرتی ہے کون سا کام ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ دیکھا کہ جب اسے رومال اس نے مانگا تو اس نے وہاں پہ خود ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ یہاں پہ بولنا اس کے لیے مناسب نہیں تھا، اس سے اس کے ہسبینڈ کے اوپر الزامات لگیں گے. تو اپنے ہسبینڈ کو بچانے کے لیے وہ نہیں بولی، لیکن اس کے نہ بولنے سے کیا ہوا کہ کسی اور کی زندگی تباہ ہو گئی. وہ یہ سمجھتی ہے کہ زندگی وائف کی جو وفا ہے، خاوند کے ساتھ وفا، وہ ایک سیریس میٹر ہے. only to be undertaken for good solid reasons and of advantage, who would not make her husband a cuckold to make him a monarch. The other reason for the wife to be faithful is in reaction to husband's misbehavior and maltreatment. کہ وائف کی اصل ریزن کیا ہے انفیتھفل کی، وہ اس کا ریئیکشن ہے کہ جب اس کے ساتھ وہ بری طرح ٹریٹ کرے گا تو اس طرح کرے گی. بٹ آئی ڈو تھنک اٹ از دیئر ہسبینڈز فالٹ ایف وائفز ڈو فال. خاوندوں کی غلطیاں ہیں. تو ایمیلیا کی جو اسپیچ ہے اس ایکٹ 4 کے اینڈ پہ آن دا فالٹس آف نیٹلی بیلنسز ایگو اسپیچ ان ایکٹ 2 آن دا فالٹس آف وائف. جیسے ہم نے شروع میں بات کی نا کہ اس نے بیویوں کے فالٹ سے بات کی تھی، اس نے یاگو نے بات کی تھی. تو ہم نے سیکنڈ ایکٹ میں کہا تھا کہ یہ آگے جا کے ایمیلیا کی اسپیچ بھی ہمیں ملے گی جہاں پہ وہ مردوں کے بارے میں بات کرتی ہے. تو یہ وہیں پہ 86 سے 87 کے دوران یا اسی کے اندر 74 سے 75 کے دوران 74 لائنز ان آنورڈ جو 87 تک ایمیلیا کی اسپیچ اس نے دکھائی. اور یعنی کہ دونوں اسپیچز جو ہے نا ڈیسٹیمونا نے سنی اور وہ ڈسمس کرتی ہے ناٹ ریلیٹنگ ٹو ہر اینڈ ہر لو، کہ دونوں جو ہے اس کی اور اس کے محبت سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ سچویشن کہاں سے کہاں پہنچ گئی، حالات کہاں بدل کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر 4th ایکٹ کے اوپر. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.